بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما هو في المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني لا الالفاظ الا انه كما يتعارف ذکر الحد والغایة والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع كذلك يتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمة ليعين على الافادة والاستفادة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقۃ وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام. کل بھی اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک اعتراض ہوگا. اعتراض یہ ہے کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ ہے معرف اور حجت. معرف اور حجت دونوں من قبیل المعانی ہیں. جب دونوں من قبیل المعانی ہیں تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان معنی سے گفتگو کی جائے، معنی سے بحث کی جائے. یہ دلالت اور لفظ یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ بولے تو صحیح نہیں. یہ اعتراض ہے. تو شارع اسی اعتراض کا جواب دیتا ہے. جواب دینے سے پہلے دیکھیں نا، اعتراض کا جواب مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا، اس کے بعد وہ جو معاملہ چلا ہے اس کی وجہ بیان کی. ایک یہ کہ آپ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو جو ہے آپ کی بات کو تسلیم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، ایسا ہے نہیں. دوسری صورت یہ کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا، آپ نے جو کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اعتراض کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، دیا جاتا ہے. ایک اعتراض کو تسلیم کرنا اور اس کے بعد اس کے جواب کی طرف آنا، توجیہ کرنا. اور ایک یہ کہ اعتراض کو تسلیم نہ کرنا. شارع کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے؟ قد علمت ان نظر المنطقی الی آخرہ. اس سے اس اسلوب کو اختیار کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو اعتراض کیا وہ حق ہے، آپ نے جو بات کی وہ درست ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ معنی سے بحث ہو. بھائی پھر الفاظ سے کیوں بحث لائے، وہ اس کی وجہ بتا دی، بھائی یہ وجہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اعتراض کا یہ جواب کا یہ اسلوب اختیار کرنے کے لیے اس نے یہ والا اسلوب اختیار، قد علمت ان نظر المنطقی الی آخرہ. سمجھے بات کو؟ بھائی تجھے معلوم ہے کہ منطقی کی جو نظر ہے فلاں فلاں، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ شارع نے اختیار کیا اسلوب کون سا؟ بھائی آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے، یہ بات نہیں ہم نہیں مانتے، آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے. اس تسلیم کے بعد یہ مسئلہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جو شاعری کی کلام ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. منطقی من حیث و منطقی، اس کی نظر معنی میں ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں ہوتی. بھائی پھر الفاظ کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ کہا کہ آپ دیکھیں مقدمہ کے اندر اس کی تعریف کیوں لے کر آتے ہیں، غرض کو کیوں لے کر آتے ہیں، موضوع کو کیوں لے کر آتے ہیں، کسی فائدہ کے لیے لے کر آتے ہیں. یہ بھی اسی فائدہ کے لیے لے کر آتے ہیں، یہ بھی اسی فائدہ کے لیے لے کر آتے ہیں. وہاں پر ان کو اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ بصیرت فی شروع حاصل ہو جائے. یہاں پر توجہ رکھنا، یہاں پر لفظ کی باس کو، دلالت کی باس کو اس لیے لے کر آتے ہیں کیا؟ تاکہ افادہ و استفادہ میں معین ہو، معاون ہو، مددگار ہو. بات ہے ذہن میں؟ یہ وجہ ہے لفظ کی باس کو ابتدا میں لانے کی، کیونکہ لفظ نے دلالت کرنا معنی پر، گفتگو ہماری معنی سے ہوگی، لیکن لفظ دلالت کرے گا تو معنی سے ہم بات کر پائیں گے. جب لفظ دلالت کرے گا ہی نہیں، ہم معنی سے بات نہیں کر پائیں گے. نہیں سمجھو بات؟ اتنی بات ہے ذہن میں؟ معنی کرے تو جان چکا کہ منطقی کی نظر وہ معرف اور حجت میں ہوتی ہے. توجہ ہے؟
جواب تو میں نے جو بتایا وہ سمجھ آ گیا نا. توحید ہے. قد علمتا سوال ہوگا کہاں ہم نے تو جانا, اس پہ بات تو ہوئی نہیں, کہاں ہم نے جانا, نہیں سمجھے. قد علمتا تجھے پتہ ہے, بھئی آپ نے بتایا نہیں تو پتہ کیسے چل گیا. جی متن میں یعنی اس سے پہلے تو اس نے کوئی بات نہیں کی کہ ان نظر المنطقی یہ بذات انما هو فی المعرف والحجت. اس سے پہلے یہ جملہ گزرا ہی نہیں ہے کہ ان نظر المنطقی یہ بذات ہوا فی المعرف والحجت. سمجھ رہے بات کو, یہ بات پہلے ہوئی ہی نہیں ہے. یہ آپ نے قد علمتا کہاں سے بنا لی, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو نہیں معلوم, آپ نے بتایا ہی نہیں, ہمیں کیسے پتہ چلتا. اعتراض بنے گا نہیں بنے گا, سمجھے بات کو. تو اس کا جواب ہے کہ ہم نے بتایا ہے, ہم نے بتایا ہے آپ کو. کیا بتایا تھا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کیا ہوتا ہے, ما یبحث فی العلم عن عوارض الذاتیت, علم